بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ السی کھانے سے درد، موٹاپا، پتھری، سر درد، زکام، کھانسی، قبض، بواسیر اور ذہنی بیماریوں سے راحت ملتی ہے۔ السی کے بیجوں کو کسی بھی موسم میں کھا سکتے ہیں۔ موسم سرما میں نہانے کے پانی میں 1 کھانے کا چمچ مسٹرڈ پاؤڈر ملا لیں تو بچوں اور بڑوں پر ٹھنڈ کا اثر نہیں ہوگا۔ تھکن کے لیے بھی یہ بہترین ٹوٹکا ہے۔ گرمی دانوں کا آسان حل، نیم کے پتے لے کر اسے دھوئیں، اس کو ابال لیں، اس میں تازہ پانی ملائیں، اس سے غسل کریں، دانے غائب ہو جائیں گے۔ کچن کو چیونٹیوں سے محفوظ رکھنے کے لیے کچن کو رات میں صاف کر کے نمک اور ہلدی ملا کر اس کو تھوڑا تھوڑا سلیب پر، کیبنٹس پر، جہاں بھی چوہے آتے ہوں چھڑک دیں، اس سے چیونٹیاں بھی نہیں آئیں گی۔ پسینے کی بدبو دور کرنے کے لیے پانی کی بالٹی میں 1 چھوٹا ٹکڑا پھٹکری ڈال کر اس پانی سے جسم کو گیلا کریں اور 2 منٹ کے بعد نہا لیں۔ ٹیلکم پاؤڈر وغیرہ بھی استعمال کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر استری کی سطح جل گئی ہے تو سرکے میں ہم مقدار نمک ملا کر گرم کریں، اس سے ٹھنڈی استری کی سطح رگڑ کر صاف کر لیں، استری صاف ہو جائے گی۔ اگر سفید کپڑوں پر داغ لگ جائیں تو کارن فلور لگا کر 10 منٹ کے لیے چھوڑ دیں، پھر ہاتھ سے اسے ہٹا کر اس پر لیموں اور نمک لگا کر 2-3 دفعہ کپڑے کو ملیں، پھر دھوپ میں 5 منٹ کے لیے رکھ دیں، پھر واشنگ پاؤڈر سے کپڑے دھو لیں، داغ صاف ہو جائیں گے۔ باجرہ کی روٹی سے انسان کا جسم چاق و چوبند رہتا ہے۔ یہ جسم میں چربی کم کرنے اور اعصاب کو طاقت پہنچانے کی خصوصیت رکھتا ہے۔ باجرے کی روٹی کھانے سے آپ 14-15 گھنٹے بھی محنت و مشقت کرتے رہیں گے تو تھکیں گے نہیں انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، خالی پیٹ اخروٹ کھانے سے بال بہت اچھے ہو جاتے ہیں۔ خالی پیٹ انجیر کھانے سے خون کی کمی 1 مہینے میں پوری ہو جاتی ہے۔ خالی پیٹ بادام کھانے سے سکن اچھی ہو جاتی ہے اور کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ خالی پیٹ مونگ پھلی کھانے سے وزن بڑھتا ہے۔ محترم ناظرین، خالی پیٹ پستہ کھانے سے شوگر کنٹرول میں رہتی ہے، بالوں کی جڑیں مضبوط کرتا ہے اور بالوں کا گرنا کم کر دیتا ہے۔ جسمانی کمزوری اور تھکن دور ہو جاتی ہے۔ جو خواتین چہرے یا جسم کے دیگر حصوں کے فالتو بال ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہتی ہیں تو آج ہم اس کے لیے بہترین اور آسان سا ٹوٹکا آپ کو بتائیں گے۔ اخروٹ کے چھلکوں کو اچھی طرح جلا لیں اور راکھ کو پانی میں ملا کر پیسٹ بنا لیں۔ یہ پیسٹ 12 گھنٹے تک پڑا رہنے دیں، پھر روئی کی مدد سے فالتو بالوں پر 20 منٹ کے لیے لگا دیں۔ یہ عمل دن میں کم از کم 2 بار دہرائیں۔ کچھ ہی دنوں میں فالتو بالوں سے ہمیشہ کے لیے نجات مل جائے گی۔ لاہوری نمک پانی میں حل کر کے مریض کے ناک میں دونوں طرف 1-1 قطرہ ٹپکائیں، فوراً ہوش میں آ جائے گا، خواہ بے ہوشی کی کچھ بھی وجہ ہو۔ بار بار پیشاب آنے کی حاجت محسوس ہو رہی ہو تو چھٹانک بھر بھنے ہوئے چنے کھا کر اوپر سے تھوڑا سا گڑ کھا لیں۔ 10 دن لگاتار ایسا کرنے سے پیشاب آنے کی تکلیف دور ہو جائے گی۔ بوڑھے افراد کو نسخہ زیادہ دن استعمال کروانا چاہیے۔ نہایت مجرب اور آزمودہ نسخہ ہے۔ زنگ آلود کیل کا زہر سانپ کے زہر سے زیادہ خطرناک ہے۔ اگر کسی کو زنگ آلود کیل یا گندگی میں پڑا ہوا کانٹا چبھ جائے تو اس کے لیے یہ ٹوٹکا ضرور استعمال کریں۔ سرسوں کے تیل میں تھوڑا سا تمباکو حسب برداشت گرم کر کے پٹی کے ساتھ اس جگہ پر باندھ دیں، درد بھی ٹھیک ہو جائے گا اور کیل کانٹے کا زہر بھی ختم ہو جائے گا۔ جب تک زندگی ہے کبھی بھی ملٹی وٹامن گولیاں مت کھاؤ۔ اس کے لیے قدرتی نیم البدل 1 اخروٹ، 7 بادام، 15 کشمش اور 1 انجیر پانی میں بھگو کر رات بھر رکھ دیں اور پھر صبح نہار منہ روزانہ کھائیں۔ ماہواری کے مسائل کا حل، رات کے وقت رائی دانے کو پانی میں بھگو کر رکھ دیں، صبح اٹھ کر اس پانی کو پی لیں۔ اس سے نہ صرف ماہواری کا درد ختم ہو جائے گا بلکہ آپ کے جسم کو اندرونی طور پر طاقت بھی ملے گی اور جسم کے پٹھے بھی مضبوط ہو جائیں گے۔ دیمک، کھٹمل اور مکڑی کے جالوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے قالین بچھانے سے پہلے اگر زمین پر تھوڑا سا کوئی بھی کیڑے مار پاؤڈر، خشک نیم کے پتے اور تھوڑی سی لونگیں پیس کر ڈال دیں، اس کے بعد اوپر قالین بچھائیں تو دیمک اور سیلن سے محفوظ رہے گا کمرہ۔ قالین کے نیچے اخبار کی تہہ بچھا لیں۔ برسات کے موسم میں قالین نمی سے گیلا نہیں ہوگا، اس سے گیلا ہونے سے محفوظ رہے گا۔ سب سے پہلے متاثرہ جگہوں پر کچھ گندھک کا دھواں لگائیں، 1 گرم پانی میں اجوائن پاؤڈر ملائیں اور متاثرہ جگہ پر جہاں پر
کیڑے یا کھٹمل ہیں اس جگہ پر چھڑکیں۔ اس عمل سے دیمک اور کھٹمل کا بآسانی خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جہاں دیمک یا کھٹمل ہو، سب سے پہلے جھاڑو یا ویکیوم کلینر کی مدد سے مکڑی کے جالے صاف کر لیں، پھر اس جگہ پر کلین اپ بلیچ اسپرے جو ہے بوتل میں ڈال کر چھڑکیں، مکڑی دوبارہ جالے نہیں بنائے گی۔ کباب بناتے ہوئے اس میں ڈبل روٹی کا بھیگا ہوا ایک سلائس شامل کر لینے سے کباب ٹوٹنے سے محفوظ رہتے ہیں۔ سرسوں کے تیل کو ہاتھوں پر لگا کر اسے چاولوں کے اوپر ہلکا سا پھیل لیں، چاول کئی مہینے تک ٹھیک رہیں گے۔ اگر آپ یخنی گاڑھی کرنا چاہتی ہیں تو یخنی پکاتے وقت چاولوں کے چند دانے یخنی میں ڈال دیں، یخنی گاڑھی ہو جائے گی۔ محترم ناظرین، پیاز کی بو کو ہاتھوں اور سبزی کاٹنے کے تختے سے دور کرنے کے لیے لیموں کے ٹکڑے سے رگڑیں، اس کے بعد پانی سے دھو لیں، بدبو ختم ہو جائے گی۔ کٹی ہوئی پیاز کو جلدی براؤن کرنے کے لیے پیاز کو دھوپ میں کچھ دیر سکھائیں، جب وہ تھوڑی سوکھ جائے تو پھر اسے تلیں۔ پیاز فوراً براؤن ہو کر خستہ بھی ہو جائے گی اور الگ الگ بھی رہے گی۔ لیموں کا اچار خراب ہونے لگے تو اس میں چینی ڈالیں، اگر آم کا اچار خراب ہونے لگے تو اس میں نمک ڈال دیں۔ اس عمل سے اچار جو ہے خراب نہیں ہوگا اور سال ہر سال محفوظ رہے گا۔ اگر کھانا پکاتے ہوئے دیچکی جل جائے تو دیچکی میں پانی بھریں اور نمک ڈال کر دوبارہ چولہے پر چڑھا دیں۔ چند منٹ ابال آ جائیں تو اتار لیں، پھر اسے دیچکی کو دھو لیں، دیچکی چمک اٹھے گی۔ جن لوگوں کو دبلے پن اور جسمانی کمزوری کی شکایت ہو وہ اس طرح ناشتہ کریں کہ پہلے 3-4 انجیر کھائیں، پھر 7 دانے بادام کھائیں، پھر اخروٹ کا مغز کھا کر 1 گلاس دودھ الائچی کے دانے ڈال کر پی لیں۔ چند دنوں میں جسمانی کمزوری دور ہو جائے گی اور آہستہ آہستہ جسم پھولنے لگے گا۔ محترم ناظرین، چاول ابالتے وقت لیموں کے رس کی چند بوندیں پانی میں ڈال دیجیے، اس طرح چاول سفید بنیں گے اور دانہ دانہ جدا رہے گا۔ ناریل کے پھول خشک کر کے یا خشک شدہ لے کر خوب باریک پیس کر سنبھال کر رکھ لیں، دن میں 2 بار منجن کی طرح استعمال کریں۔ انشاءاللہ دانتوں اور مسوڑوں سے خون آنا بند ہونے کے ساتھ ساتھ دانتوں کا ہلنا بھی بند ہو جائے گا۔ محترم ناظرین، کسی کو لوز موشن لگی ہوں تو کیلے کو دہی میں ملا کر کھلائیں، انشاءاللہ لوز موشن ٹھیک ہو جائیں گے۔ اگر آپ صرف 15 دن تک لونگ کا پانی پیتے ہیں تو آپ کا جسم حیرت انگیز تبدیلی محسوس کرے گا۔ یہ آپ کی آنتوں کی صفائی کرتا ہے اور پیٹ کے تمام کیڑوں کو ختم کر دیتا ہے۔ لونگ کا پانی آپ کی اسکن کو گلوٹنگ بناتا ہے، لیور کو ڈی ٹاکس کر دیتا ہے اور منہ کے بیکٹیریا کو ختم کر دیتا ہے، گیس، تیزابیت یا بد ہضمی سب سے نجات دلاتا ہے۔ گاجر کے تیل کو تھکے ہوئے بے جان اور کمزور بالوں کی دوا قرار دیا جاتا ہے، اس سے بال ملائم، چمکدار اور بھرپور طاقتور ہو جاتے ہیں۔ آڑو ہارٹ اٹیک کو روکتا ہے اور ہاضمے کو بہتر کرتا ہے۔ کینو کھانے کے کیا فائدے ہیں؟ کینو سے کھانے سے آنکھوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے، وائرل انفیکشن کے خلاف یہ کینو لڑتا ہے، وٹامن سی سے مالا مال ہوتا ہے۔ امرود کھانا معدے کو صاف کرتا ہے اور قوت دیتا ہے اور پیٹ بھرے پر امرود کھانا نہار منہ کی نسبت بہتر ہے۔ شلجم کو کاٹ کر نمک اور کالی مرچ چھڑک دیں، پھر اس میں لیمن جوس شامل کر لیں، صبح ناشتے میں استعمال کریں۔ اناناس ایک ایسا پھل ہے جس سے انسان موٹاپے سے محفوظ رہتا ہے۔ رات کے کھانے کے بعد 1 اناناس کھانے سے پیٹ نہیں نکلتا اور انسان سمارٹ رہتا ہے۔ اس کے کھانے سے انسانی نظام میں ہاضمہ تیز ہو جاتا ہے۔ اگر آپ لکوریا سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو دن میں کسی بھی وقت یا رات کو سوتے وقت کچی گری کا 3 انچ کا ٹکڑا کھا کر اوپر سے 1 گلاس دودھ پی لیں۔ ہفتے میں 1 بار اس ٹوٹکے کو استعمال کریں، مہینے میں 2 سے 3 مرتبہ ہی کرنے سے ہمیشہ کے لیے اس مرض کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ بڑا پیٹ کم کرنے کے لیے آسان طریقہ 4 عدد موسمی کھانے سے بڑا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے، بشرطیہ یہ عمل 3 ہفتے تک لگاتار جاری رکھا جائے۔ اگر کسی کا پیٹ بڑھ رہا ہو تو سوتے وقت سرسوں کا تیل ناف میں لگائیں، کچھ عرصہ متواتر استعمال کریں، انشاءاللہ اس ٹوٹکے کے استعمال سے پیٹ کا بڑھنا رک جائے گا۔ تو جی ویورز، یہ تھی میری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہو تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔